بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والے احوال کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان احوال کا بیان کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لگائی۔ اس میں ایک علامت یہ ہے کہ مدینہ یہاں کے منافقین کو، کفار کو نکال دے گا۔ قیامت سے پہلے دو چیزیں ہوں گی، ایک مدینہ اپنے رہنے والے منافقین کو یہاں سے بھگا دے گا، اس میں صرف مومنون باقی بچے گا۔ نمبر دو، مدینے کی آبادی کم ہو جائے گی، اور اس قدر کم ہو جائے گی کہ لوگ مدینہ بالکل چھوڑ جائیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس حوالے سے بڑا واضح ارشاد فرمایا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بے آبادی ہے۔ وخراب یثرب خروج الملحمہ، اور مدینہ جب بے آباد ہوگا تو پھر اس کے بعد بہت بڑی ایک جنگ چھڑے گی۔ اس جنگ کے حوالے سے آپ نے فرمایا وخروج الملحمۃ فتح القسطنطینیہ، جب وہ بڑی جنگ چھڑے گی پھر قسطنطینیہ دوبارہ فتح ہو۔ تو یہ فتح قسطنطینیہ، آپ نے فرمایا خروج الدجال، پھر اس کے بعد دجال آئے گا۔ جب قسطنطینیہ فتح ہوگا پھر دجال آئے گا۔ تو اس جنگ کے حوالے سے اگلے جمعے میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کی جائے گی کہ یہ جنگ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احوال ذکر کیے ہیں۔ ہم اس سے پہلی جو بات ہے آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا جو ارشاد گرامی ہے کہ مدینہ بے آباد ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یترکون المدینۃ علی خیر ما کانت لا یغشاها الا العوافی، لوگ مدینے کو خوشحال ہونے کے باوجود چھوڑ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مدینے میں رہ کے ان کی کوئی زندگی بڑی تنگی کا شکار ہوگی، وہ بیمار ہوں گے، وبا زدہ ہوں گے، نہیں، ویسے ہی باوجود آسودگی کے مدینہ کو چھوڑ کے وہاں سے نکل جائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پہ صرف پرندے اور درندے رہ جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے جو دوسری روایت کے اندر وضاحت فرمائی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی بے آبادی ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے بیت المقدس کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہودی وہاں پہ مسلسل اپنی آبادی کو بڑھاتے جا رہے ہیں، اور مدینہ کی لوکل آبادی باوجود اس کے کہ مدینہ کے حالات بہت بہترین ہیں، یہاں کی آبادی مستقل یہاں پہ رہنے والے لوگ، اس میں بتدریج کمی آ رہی ہے، بتدریج اس کے اندر کمی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا مسجد نبوی کے ارد گرد کتنی آبادی تھی، ابھی وہاں پہ صرف ہوٹلز ہیں، باہر سے لوگ آتے رہتے ہیں، وہاں کی لوکل آبادی پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں،
یأتی علی الناس زمان یدعو الرجل ابن امہ وقریبہ، آپ نے فرمایا لوگوں پہ وہ وقت آئے گا جب کوئی شخص اپنے چچیرے بھائی کو یا قریبی رشتہ دار کو یہ صلح مارے گا، ہلم الی الرخاء ہلم الی الرخاء، آؤ مدینہ کو چھوڑ دو اور باہر خوشحالی کی طرف آ جاؤ۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ یار محلوں کو چھوڑو سوسائٹیوں میں آ جاؤ، حالانکہ سوسائٹی کی زندگی کیا ہے؟ جیلوں جیسی زندگی ہے، فضول ترین زندگی ہے۔ محلے کی زندگی میں ایک زندگی کی جھلک اور رونق نظر آتی ہے۔ آدم بیزار لوگ سوسائٹیوں میں جا کے رہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے رہنے والے بھی ایک دوسرے کو صلح ماریں گے، ہلم الی الرخاء ہلم الی الرخاء، آ جاؤ خوشحالی کی طرف نکلو، مدینے کو چھوڑ دو۔ اب آپ نے فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور مدینہ ان کے لیے بہترین ہوگا کاش کہ وہ جان لیں۔ مدینہ ان کے لیے بہترین رہے گا، لیکن لوگ مدینے کو آہستہ آہستہ چھوڑ جائیں گے، اور لوگ چھوڑ رہے ہیں، مسلسل مدینے کی آبادی کم ہو رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یخرج منہم احد رغبۃ عنہا الا اخلف اللہ فیہا خیرا منہ، کوئی شخص اگر مدینے کو بے رغبتی سے چھوڑ کے جاتا ہے کہ مجھے نہیں پرواہ مدینے میں رہنے کی، مجھے مدینہ چھوڑنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کے بدلے بہترین بندے کو یہاں آباد فرمائے۔ ان المدینۃ کالکیر، آپ نے فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح ہے، تخرج الخبیث، یہاں پہ رہنے والے خبیث اور گندے لوگوں کو نکال دیتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تنفی المدینۃ شرارها، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مدینہ اپنے سارے شریر لوگوں کو نکال کے باہر نہیں پھینک دے گا۔ کما تنفی القیر خبث الحدید، جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ اور میل کچیل کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے، ایسے مدینہ یہاں کے شریر لوگوں کو نکال کے باہر پھینک دے گا۔ یہ قیامت کی علامت مسلسل پورا ہونے کی طرف سفر کر رہی ہے، اور یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو مدینے کو بے رغبتی سے چھوڑ دیتا ہے۔ ضرورت کے تحت مدینہ کو چھوڑا جا سکتا ہے، ضرورت کے تحت مدینہ سے شفٹنگ کی جا سکتی ہے۔ جس طرح اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مدینہ کو چھوڑ کے دنیا کے سفروں پہ نکل گئے۔ ان کے ذمے یہ کام تھا بلغوا عنی ولو آیا، میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور کوئی صحابہ افریقہ میں چلے گئے، کوئی صحابہ بر صغیر میں آ گئے، ایشیا کے اندر صحابہ تشریف لائے، دوسرے بر اعظموں میں گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف دین اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ اگر یہ ذمہ داری ان کے اوپر نہ ہوتی وہ مدینے کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مفسرین جو تھے، فقہا جو تھے، وہ بھی یہاں سے شفٹ کر کے چلے گئے۔ کوئی مکہ میں جا کے انہوں نے تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا، کسی نے طائف کے اندر مدرسہ بنایا، کسی نے کوفہ کے اندر مدرسہ بنایا، کسی صحابی نے بصرہ کے اندر مدرسہ بنایا، کوئی دمشق اور شام میں جا بسا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک دفعہ مدینہ تشریف لائے، اور یہاں سے جب نکلے تو اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ کہیں ہم مدینہ کو چھوڑ کے جانے والی وعید میں تو شامل نہیں ہیں کہ یہاں کے شریر لوگ مدینہ سے بھاگ جائیں گے۔ وہ کہنے لگے نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مدینہ میں رہ کے خوشحال ہیں، اس کے باوجود مدینے کو چھوڑ جائیں گے کہ ہمیں یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مدینے کی بے آبادی اور بیت المقدس کی آباد کاری
یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا لَتَتْرُكُنَّ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ أَحْسَنِ مَا كَانَتْ حَتَّىٰ يَدْخُلَ الْكَلْبُ وَالذِّئْبُ۔ آپ نے فرمایا کہ مدینہ، یہاں کے رہنے والوں کے حالات بہترین ہوں گے، اس کے باوجود اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور یہ آبادی سے، لوگوں سے اس طرح خالی ہو جائے گا ایک دفعہ کہ یہاں پہ کتے یا بھیڑیے داخل ہوں گے، اور وہ مدینے کی کسی مسجد میں داخل ہو کے اس کے محراب یا ممبر کے اوپر پیشاب کریں گے، اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا وہاں پہ جو ان کو روکے ٹوکے گا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول فَلِمَنْ تَكُونُ ثِمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانِ، اس دور میں مدینہ کے پھل کن کے لیے ہوں گے؟ اگر ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ یہاں نہیں ہوں گے تو مدینہ کے پھل کن کے لیے؟ آپ نے فرمایا لِلْعَوَافِ، مدینہ کے پھل پرندوں اور درندوں کے لیے ہوں گے۔ پرندے مدینے کے پھل کھائیں گے اور درندے کھائیں گے، یہاں پہ انسان نہیں رہیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حالات بیان کیے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانی بتدریج آہستہ آہستہ اپنی تکمیل کے مراحل کی طرف جا رہی ہے۔ صدق اللہ خالقنا المولانا العلی العظیم۔